اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات اولیاء کے سلسلہ میں حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت پیش خدمت ہے۔ سفر روم کے دوران حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارادہ خداوندی کے تحت تبلیغ اسلام کی غرض سے سمان کے بڑے گرجا گھر میں زنار پہن کر شرکا میں شامل ہو گئے۔ زنار کمر بند مذہبی ڈوری کو کہتے ہیں جو عیسائی مذہب میں بڑے راہب پہنتے ہیں۔ جب ان کا سب سے بڑا راہبان آیا تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا اور علمی مناظرہ میں شکست دینے کے ارادے سے آپ کو دعوت مناظرہ دی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ تب بڑے راہبان نے کہا، تم سے میں کچھ سوالات کروں گا، اگر جوابات صحیح ہوئے تو میں اور میرے تمام شرکا تیرے دین کو قبول کر لیں گے، اور اگر جوابات نہ دے پائے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے، سوال کرو، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ راہبان کے سوالات اور حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جوابات پیش خدمت ہیں۔ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جس کا دوسرا نہیں۔ اور پھر آپ نے سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ دن اور رات ہیں۔ وہ تین کیا ہے جن کا چوتھا نہیں؟ وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں۔ وہ چار کیا ہیں جن کا پانچواں کوئی نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی چار کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا کوئی نہیں؟ وہ مسلمان پر دن میں فرض کی گئی 5 فرض نمازیں ہیں۔ وہ 6 کیا ہے جن کا ساتواں کوئی نہیں؟ وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ 7 کیا ہیں جن کا 8واں کوئی نہیں؟ وہ 7 آسمان ہیں۔ وہ 8 کیا ہے جن کا 9واں کوئی نہیں؟ وہ عرش عظیم اٹھانے والے 8 مبارک فرشتے ہیں۔ وہ 9 کیا ہے جن کا 10واں کوئی نہیں؟ وہ 9 افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا اور جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خبر دی ہے۔ وہ 10 کیا ہیں جو کامل ہیں؟ وہ 10 فرائض ہیں جو حاجیوں پر حج کے دوران واجب ہیں۔ وہ 11 کیا ہیں؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ وہ 12 کیا ہیں؟ سال کے 12 مہینے ہیں۔ وہ 13 کیا ہیں؟ وہ 13 حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ وہ 14 کیا ہیں؟ جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ 14 جو رب سے کلام کرتے ہیں۔ وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں جو اپنے رب سے کلام کرتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ وہ صبح ہے۔ وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اور وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے نہیں آیا اور نہ ہی زمین سے نکلا؟ وہ شیشہ ہے جس میں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے؟ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دمبا ہے، دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تیسرے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور چوتھی حضرت اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ زمین پر سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ زمین پر سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا۔ بتاؤ التانیہ کیا ہے؟ التانیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں
اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، ان میں سے 2 شگوفے دھوپ کے اندر ہیں اور 3 سائے میں ہیں۔ وہ 1 سال کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں اور 5 شگوفے ہیں۔ ان سے مراد 5 نمازیں ہیں، 2 دھوپ میں ہیں، ظہر اور عصر، اور 3 سائے میں ہیں، فجر، مغرب اور عشاء۔ وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے، مگر اس میں نہ روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ بتاؤ رات کہاں چلی جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سوالات کے جواب دے دیے تو سب حیران اور ششدر کھڑے تھے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے ہیں، میں بھی تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتلاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب نے کہا، ہم نہیں جانتے، ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ تو حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ بس آپ کا اتنا کہنا تھا، سب کی زبانوں پر بے اختیار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا، اور جتنے وہاں پر موجود افراد تھے سب کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور ان کا ادب کرنے کی اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔